مولانا طارق جمیل کو کرونا ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. مائرہ خان کو کرونا کی خبر آئی, ان کو کرونا ہو گیا. دیگر لوگوں کو کرونا ہو گیا. ایک دن میں 2750 نئے کیسز سامنے آئے. لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. کرونا بہت تیزی کے ساتھ ارد گرد میں پھیل رہا ہے, اور اگر یہ احتیاط نہیں کی گئی تو آگے آنے والے مہینے بہت مشکل ہو سکتے ہیں. اسپتالوں میں ابھی بھی بہت دباؤ ہے, یہ آگے جا کے اور بڑھ سکتا ہے. ڈاکٹر طاہرہ شاہد صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ذرا ان سے اس موضوع بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے, اور ظاہر ہے آپ بتاتی بھی ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, الارمنگ ہے. اور ابھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ نومبر سے جس طرح سے کیسز بڑھے, اور شرح ہمارے پاس اب بہت آئی تھنک 11% تک ہو گئی ہے, اور کچھ شہروں میں اس سے بھی زیادہ ہے. کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو, اگر ہم نے ابھی بھی احتیاط نہیں کی تو اگلے آنے والے 2 مہینے میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ بالکل صحیح بات ہے, اور یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور ہمیں ان ساری وجوہات کو سمجھنا پڑے گا. جب ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں, اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو آپ کا نیچرلی فلوئڈ شفٹ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے نا, آپ کا جو خون ہے, وہ اس میں جو فلوئڈ شفٹ آتی ہے اس کی وسکوسٹی بڑھ جاتی ہے, مطلب خون زیادہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب گاڑھا ہوتا ہے ایک تو کلوٹنگ میکینزم بھی آپ کا کک ان کر جاتا ہے. اور کورونا میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ صرف ریسپیریٹری سمٹمز نہیں ہوتے, مطلب صرف سانس کے پرابلم ہی نہیں ہوتے, بلکہ آپ کے خون کا گاڑھا ہونا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ڈی ڈائمر فائبرینوجن ریز ہو جاتا ہے. تو آپ جب ہم کہتے ہیں نا کہ احتیاط کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کی مینجمنٹ میں بھی تھوڑی احتیاط کرنی ہے. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اب جو ہے کمپلیکیشن, جو سیکنڈ سٹرین ہے, یہ جو سیکنڈ اٹیک آیا ہے, اس میں سمٹمز بھی فرق ہے. صرف اور صرف آپ کا فیور یا زکام ہونا ہی سمٹم نہیں ہے, بلکہ بہت ڈفرنٹ قسم کے سمٹمز آ رہے ہیں, جس میں سر میں درد, سیویئر باڈی پین, رب پین بھی ہے, ڈائریا بھی ہے, اور زیادہ تر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سڈن ہارٹ اٹیکس کی طرف وہ جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا کلوٹنگ میکینزم جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو جیسے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت سارے پروٹوکالز دیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ہاسپٹلز میں لے کر چلنا ہے. تو جب بار بار احتیاط کی بات کی جاتی ہے, وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سونر اور لیٹر سب کو ہونا تو ہے, لیکن ایک ہی دفعہ اگر سارے کے ساروں کو ہو گیا تو اس کی آپ کیئر نہیں کر پائیں گے ہاسپٹل میں. ہاسپٹلز آپ کے اوور کراؤڈڈ ہو جائیں گے, اور وہ ہو نہیں پائے گا. جب سردیاں ہوتی ہیں لوگ اندر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہونا, ظاہر ہے اس دفعہ ڈیتھ کا ریشو بڑھ گیا ہے. لیکن ایک چیز اور دیکھیے ذرا, میں اس کو کلیئرفائی کرنا چاہوں گی. کئی پیشنٹ ایسے دیکھنے میں آئے جن کو نمونیا ہوا, اور وہ نمونیا بگڑ گیا. اس کے بعد یہ ڈائگنوز نہیں ہوا کہ ان کو کرونا تھا یا نہیں تھا, لیکن ان کو وہی سمٹمز تھے, ان کو سانس نہیں آ رہی تھی, پھر اس کے بعد کئی ایسے تھے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل, میں اس کو آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. جی, اس کو یہ میں بتا دوں کہ ہر سردیوں میں ایک تو سردی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہیومیڈیٹی بھی کم ہو جاتی ہے, ہوا میں بھی جراثیم زیادہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہیوی نہیں رہتی, ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے تو جراثیم زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا, جب آپ کے پیسیجز, آپ کے جو آپ جب سانس لیتے ہیں نا, تو آپ کے یہ جو پیسیج ہوتے ہیں جس در سے آپ سانس لیتے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں, وہ میکینزم ہوتا ہے کلیئر کرنے کا میوکس کو, ٹھیک ہے, آپ کی ریشے کو, تو وہ بھی ڈرائی ایئر کے ساتھ زیادہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں, اور افیکٹ ہونے لگتا ہے, آپ کو ڈفرنٹ قسم کے وائرسز اٹیک کرنے لگتے ہیں. ہر سال بھی انفلوئنزا وائرس آپ کو انہی ٹائم پہ اٹیک کرتا ہے, اور اس سال تو ہمارے پاس فلو ویکسین بھی نہیں تھی, تو آپ کو ڈفرنٹ قسم کے فلوز بھی اٹیک کر رہے ہیں. تو فلو بھی اٹیک کر رہا ہے, آپ کی ریسپیریٹری ڈیزیزز مطلب سانس کے پرابلمز ویسے بھی بڑھ رہے ہیں, اور ساتھ کورونا بھی ہے. اوپر سے ہم لوگ گھر میں بھی رہ رہے تھے, اور آپ کو پتا ہے ڈفرنٹ قسم کے اسٹریسفل حالات تھے, لوگ ہل جل بھی نہیں رہے تھے. پھر اب سارے کے سارے ایک جگہ پہ ہیں جہاں پور وینٹیلیشن ہے, جہاں پہ ہیٹنگ سسٹم میں بھی ہیومیڈیفیکیشن نہیں ہے, مطلب نمی نہیں ہے, تو آپ کی جو ڈرائی ایئر پیسیجز ہیں, اوپر سے سردی کا موسم ہے, تو آپ کو دوسرے انفیکشن بھی ہو رہے ہیں. تو جو نیمونیا ہے اور انفلوئنزا ہو گئی ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. چٹان صاحب میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس پر اپنا ٹیک دیں, پھر مجھے بریک لینی ہے. یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, حکومت ابھی لانگ مارچ کا اندیا دے رہی ہے, اس سے پہلے اکتوبر سے دسمبر تک جلسے ہوئے. کرونا تو پھیلا ہے, یہ کہنا کہ کرونا ان جلسوں سے نہیں پھیلا یہ غلط ہوگا. کیا اب کسی پوائنٹ پر آ کے آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو ہمیں ذرا سا بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ لوگوں کی اس میں جانیں جا رہی ہیں, یہ بہت خطرناک وبا ہے؟ بالکل جی, کورونا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز کو آپ بند کر کے کورونا کو آپ نہیں روک سکتے. اگر آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز جاری ہیں, اگر آپ کے ٹرانسپورٹ جاری ہے, تو اگر آپ کے ہر کام جاری ہے, شادیاں, تو پھر اگر آپ صرف اسکولوں کو بند کریں تو یا سیاسی ایکٹیویٹیز کو بند کریں, تو اس سے کورونا نہیں رکے گا. اور حکومت تو اس پہ دگلی چال کر رہی ہے. کل نہیں پرسوں ہماری ایجنسی میں, میرے ڈسٹرکٹ میں باجوڑ میں
ان کے جو منسٹر ہے انہوں نے جو اجتماع کیا تھا، فوٹیجز چلے تھے، نیوز چلے تھے، خود تو یہ اجتماعات کرتے ہیں، باقی پارٹیوں کو اجازت ہے. وزیر اعظم آپ دیکھ لیں ایشو پیس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، سرکاری تقریبات پہ کتنا عمل ہو رہا ہے. تو اس چیز کو ہم نے سیریس نہیں لیا ہے. اس کے لیے ایک باقاعدہ کمپین کی ضرورت ہے کہ لوگ خود احتیاط کریں. لیکن دیکھیں ہر انسان کو نا اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ حکومت کا یہ موقف ہے، حکومت کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں تو پھر اپوزیشن بھی اپنی ایک مقابلے بازی میں ایکٹیویٹیز کرے گی. ظاہر ہر شخص نے اپنی ذمہ داری کرونا کو لے کے ادا کرنی ہے. خیر پوائنٹ ٹیکن. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو اپوزیشن کا موقف ہے حکومت کی حکمت عملی کو لے کر، آپ کیسے دیکھتی ہیں حکومت کی اسٹریٹجی کو؟ کرونا کو لے کے واقعی حکومت سیاست کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں پولیٹیکل جواب تو نہیں دے سکتی. ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ تھوڑے سے نا انفیکشن کنٹرول کو سمجھنا چاہیے کہ انفیکشن فرق نہیں دیکھتا. تو اسی طرح سے جو رولز اور لاز ہیں وہ ہر طرف ہر کسی کے لیے سیم اور ایکول ہونے چاہیے اور ان کو ابائڈ بھی ایکول انداز سے کیا جانا چاہیے. ایسا ڈفرینسیشن نہیں ہونا چاہیے. صرف ہم کہہ دیں کہ سکولز کے اوپر ہم کریں اور پھر آپ کے جو جتنے بھی ڈفرینٹ گیدرنگز ہیں وہ الاؤڈ ہو یا پھر کہیں پہ الاؤڈ ہو کہیں پہ نہیں ہو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا بھی ٹرسٹ لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جہاں پہ یہ الاؤڈ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایزی لے لیں، ہم بھی لیکس ہو جائیں. تو تھوڑا سا مل بیٹھ کے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہم بار بار پریکاشنز کی بات کرتے ہیں تو پریکاشنز میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. چلے ٹھیک ہے ہم گیدرنگز کو تو منع کریں لیکن ہم اپنی قوت مدافعت کو بھی بڑھائیں، ڈائٹ، ایکسرسائز اس طرف بھی تھوڑا سا جائیں اور سمجھیں کہ انفیکشن کنٹرول کیا ہوتا ہے. ایک بندے کو بند کر کے دوسرا بندہ بس گھومتا رہے یا جاتا رہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور صحیح وقت پہ اسے کنٹین بھی کرنا ہے. اور جیسے باقی دنیا نے کیا ہے تھوڑا سا بارڈر کنٹرول کے اوپر بھی بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کتنی دیر تک بند رکھ سکتے ہیں نا. صرف بزنسز نہیں ہوتی، آپ کی جو فورن ٹریول ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے نئے سٹرینز کتنے آ رہے ہیں یا کتنا آپ نے لاک ڈاؤن آلریڈی اگر گزار لیا ہے تو مزید نہ آئے انفیکشن. ظاہر ابھی دنیا بھر میں اب ظاہر اس طرف نہیں جا رہی ہے کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی ملک کی حکومت ہو. اب ظاہر پالیسیز یہی ہو گئی ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، ان جگہوں کو بند کرنے کی جو کہ ہاٹ سپاٹس ہیں. لغاری صاحب ظاہر کرونا ہے ایک مسلم حقیقت ہے، پھیل بھی بہت رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. ہمارے ملک میں بھی سارے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں ابھی سیاست بھی ہو رہی ہے سرد موسم میں اور کرونا بھی بڑھ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے، حکومت بھی سیاست کر رہی ہے، اپوزیشن بھی سیاست کر رہی ہے کرونا کو لے کر؟ نہیں، حکومت کو تو وہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا جو اس سال کے شروع میں جب کرونا پھیلا اور مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن بھی ہوا اور بلکہ ایک دفعہ تو پورے سندھ میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، کچھ اور صوبوں نے بھی لاک ڈاؤن کی طرف گئے تھے. ایک وفاق تھا جو کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ کرونا کو ہی نہیں مانتا تھا، بس وہ اس کو سیریس نہیں لے رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ جب ہم اس کرائسس سے گزر گئے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ کچھ نہیں ہے. لیکن اب بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، شاپنگ مالز کھلے ہوئے ہیں، انڈسٹریز کھلی ہوئی ہیں. یہ صحیح ہے کہ آپ روزگار کو نہیں روک سکتے ہیں اور برے حالات ہوتے ہیں اور حکومت نے جس طرح بھی بانٹے، ہمیں نہیں پتا کیسے بانٹے، لیکن 1 خرب سے زیادہ رقوم بھی بانٹی ہیں، لیکن اس سے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں. مسائل تو زیادہ سنگین، روزگار کے مسائل الگ ہیں. اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانیاں لوگوں کو الگ ہوئی ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے لوگ الگ گئے ہیں. لیکن کرونا نے بھی ایک مسئلہ پیدا کیا ہے، تو انہیں کم از کم کوئی ایس او پیز کے لیے اگر آپ قانون سازی کرتے ہیں، اگر آپ اعلان کرتے ہیں تو کم از کم اس کا ہی بھرم رکھیں. آپ کہیں کہ جناب ماسک کے بغیر ہم نہیں دیکھیں تو ٹھیک ہے، ماسک کے بغیر اگر کسی شخص کو دیکھ لیں تو آپ کارروائی کریں، تب لوگوں کو یقین ہوگا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی سنجیدگی بھی نظر نہیں آتی ہے؟ حکومت کی سنجیدگی ہوگی لیکن جو میکانزم ہے اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے. صحیح. جو اتھارٹیز ہیں اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے. جو لوگ جنہوں نے عمل درآمد کرنا ہے ان کے اندر سنجیدگی نہیں ہے. آپ اگر یہ کسی صوبے میں بھی نہیں. اگر میں یہ کہوں لغاری صاحب تو غلط تو نہیں ہوگا، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی کوئی ایسا نہیں ہے. اگر لاہور کی بات کریں وہاں بھی نہیں ہے، اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، پشاور میں بھی نہیں ہے، جہاں اخوندزاد صاحب بیٹھے ہیں ادھر بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. نہ حکومت سنجیدہ ہے اور نہ وہ اتھارٹیز سنجیدہ ہیں جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اگر شاپنگ مال پر 4 آدمی کھڑے ہوں جو یہ چیک کریں کہ جناب کس نے ماسک پہنا ہوا اور کس نے نہیں پہنا ہوا ہے، اور جس نے نہیں پہنا ہوا ہے اس کو اٹھا کر وہیں پر ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا
کہ جب بغیر لوگ ٹکٹ کے سفر کر رہے تو ٹکٹ تو 2 روپے کا ہوتا تھا، ایک زمانہ ہوتا تھا، اور اس کے اوپر 60 روپے جرمانہ لگایا گیا کہ تم بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے تھے، تو اس کے ہوش ٹھکانے آ اصل چیز گئے۔ یہ ہے کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ دیگر ممالک میں جب آپ نے قانون کو سخت کیا، خاص طور پر کرونا کی بات کر رہی ہوں، ایسی ایپس متعارف کرائی گئیں، ایسے قوانین متعارف کرائے گئے، اور پھر فائنز اتنے بڑے بڑے لگائے گئے کہ لوگ اب اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ماسک بھی پہنیں اور جو SOPs ہیں اس پر عمل کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔